السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لو اسٹوری ناولز ہب۔ انائشہ کچھ لمحوں بعد اپنی سانسیں نارمل کرتی بمشکل بول پائی تھی۔ اس کے شکوے پر ذاکوان کے لبوں پر دلکش مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ سردار ذاکوان جتوئی، جسے کبھی کوئی تسخیر نہیں کر پایا، وہ آپ کے آگے پوری طرح چاروں شانے چت ٹھہر چکا ہے۔ ذاکوان جتوئی کی ٹکر کی آپ کے سوا کوئی نہیں ہو سکتی۔ ذاکوان نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹوں سے مہر ثبت کی تھی۔ انائشہ نے اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکائے نگاہیں اٹھائے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں چاہے جتنی بڑی غلطی بھی کروں، تم کبھی یوں مجھ سے منہ نہیں موڑو گے ذاکوان جتوئی۔ اگر تم نے ایسا کیا تو میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ انائشہ نے اس کے کالر کو سختی سے دبوچتے اسے وارن کیا تھا۔ سردارنی، جب تک ذاکوان جتوئی کی سانسیں چل رہی ہیں، وہ آپ کو خود سے جدا نہیں کرے گا، چاہے آپ مجھ سے کتنی ہی نفرت کیوں نہ کرنے لگ جائیں۔ مگر بس میری ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی مجھ سے کوئی بات مت چھپائیے گا، مجھے دھوکہ مت دیجیے گا۔ وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں، مگر آپ کے ہاتھوں ملا دھوکہ نہیں۔ ذاکوان نے اس کے گالوں پر لب رکھتے اسے پل بھر کے لیے اپنے الفاظ سے خوفزدہ کر دیا تھا، مگر انائشہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنے اس جنونی سردار کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنے دل کو مطمئن کر لیا تھا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے ذاکوان جتوئی، نیچے کچھ دیر میں نکاح کی رسم شروع ہو جانی ہے۔ انائشہ نے اس کا بازو اپنی کمر سے ہٹانا چاہا تھا۔ ہمارے بغیر کوئی رسم شروع نہیں ہو سکتی۔ ذاکوان نے اس کے کندھے پر پڑا ساڑی کے پلو کی پن کھولتے انائشہ کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ سردار سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ کو اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں دی میں نے۔ انائشہ گھبرا کر اپنا سلکی پلو واپس کندھے پر ڈال گئی تھی۔ ذاکوان جتوئی کی اس بے باک حرکت پر وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اسے اب پورا یقین ہو چکا تھا، اس کے شوہر میں شرم نام کی شے بالکل ناپید تھی۔ آپ مجھے غلط سمجھ رہی ہیں سردارنی، میں تو صرف آپ کو چینج کرنے میں مدد دے رہا ہوں۔ ذاکوان چہرے پر معصومیت سجائے شرافت کے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ انائشہ کا شرم سے لال پڑتا چہرہ دیکھ وہ اپنی سردارنی کے اس شرمائے گھبرائے روپ پر جی جان سے فدا ہوا تھا۔ مگر میں چینج کر چکی ہوں۔ انائشہ کو اپنا دل دھڑک دھڑک کر باہر آتا محسوس ہوا تھا۔ جانتا ہوں، مگر شاید آپ میری کہی بات بھول چکی ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا آپ کو میرے بھیجے گئے لباس میں تیار ہونا ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو یہ کام میں خود کروں گا۔ یہ بالکل سچ ہے کہ آپ اس ساڑی میں بے پناہ دلکش لگ رہی ہیں، اور آپ اسے آگے بھی پہن سکتی ہیں، مگر صرف میرے سامنے، اس بیڈ روم کے اندر۔ میں نہیں چاہتا میری سردارنی کے جلوے کوئی اور دیکھے۔ ذاکوان نے اپنی بات کے اختتام پر اسے سر سے پیر جن بے باک نگاہوں سے گھورا تھا۔ انائشہ کا دل چاہا تھا وہ کہیں چھپ کر اس شخص کی ان دیوانگی بھری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ ویسے اگر آپ یہ چینج نہیں کرنا چاہتی تو آپ کے ساتھ یہاں رکنے میں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں اسجد کو کہہ دیتا ہوں ہم اس کے نکاح میں شرکت نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت ہم اپنا ادھورا ہنی مون کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ذاکوان نے یہ بولتے پاکٹ سے موبائل نکالنا چاہا تھا، جبکہ انائشہ اپنے سردار کی ان چالاکیوں پر اش اش کر اٹھی تھی۔ ذاکوان جتوئی، تم سے میں واقعی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انائشہ شرم کے مارے اسے غصے سے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ وہ جلدی سے اس کے پاس سے ہٹتی چینج کرنے کی غرض سے اس کے لائے گئے سوٹ کی جانب بڑھی تھی، جب بے دھیانی میں وہ ذاکوان کے پیروں تلے آیا اپنا پلو نہیں دیکھ پائی تھی۔ ذاکوان بھی اس بات سے بے خبر تھا۔ جب ذرا سا آگے ہوتے انائشہ کی ساڑی کا سلکی پلو کھل گیا تھا۔ انائشہ نے گھبرا کر ذاکوان کی جانب دیکھا تھا، جو یہاں بھی اپنی سردارنی کا پورا خیال کرتا اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچ گیا تھا۔ انائشہ کا پورا وجود بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں اسی لیے اس لباس کے حق میں نہیں ہوں سردارنی۔ ویسے اتنا گھبرانے اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اس وقت اپنے شوہر کے سامنے ہی ہیں، جو آپ سے بھی زیادہ حق رکھتا ہے اور آپ سے زیادہ آپ کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ ذاکوان اس حسن کی مورتی کو اپنی پناہوں میں چھپائے خود کو کوئی بھی گستاخی کرنے سے بمشکل باز رکھے اپنی شال اتارتا اس کے گرد پھیلا گیا تھا۔ انائشہ کا ہولے ہولے لرزتا نرم گرم وجود ذاکوان جتوئی کے ضبط کا کڑا امتحان لے گیا تھا۔ ویسے پہلے میں مذاق کر رہا تھا، اب میرا سچ میں دل نہیں ہے اس روم سے باہر جانے کو۔
ذاکوان اسے پوری طرح اپنی شال سے کور کر چکا تھا۔ اس کے خطرناک ارادے جان کر انائشہ جھٹکے سے اس سے دور ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ شرم کے مارے لال ہو رہا تھا، جبکہ رہی سہی کسر ذاکوان جتوئی کی بے باک نگاہیں پوری کر رہی تھیں۔ انائشہ کی بولتی تو جیسے بند ہو چکی تھی۔ وہ شال تھامے صوفے سے لباس اٹھائے واش روم میں دروازے تک پہنچتی واپس پلٹی تھی۔ ذاکوان سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شکریہ سردار سائیں، آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ انائشہ اسے محبت باش نگاہوں سے دیکھتی ذاکوان جتوئی کی دل کی دنیا تہو بالا کرتی واش روم میں داخل ہو چکی تھی، جبکہ ذاکوان جتوئی اپنی سردارنی کی اس چالاکی پر مسکرائے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ ذاکوان سفید کلف لگے لباس میں ملبوس سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تھا۔ اس نے کمرے کی چاروں جانب نگاہ دوڑائی تھی، مگر نہ تو واش روم میں تھی اور نہ ہی روم میں۔ بیڈ سائڈ ٹیبل پر ایک کاغذ پڑا دیکھ ذاکوان قریب آیا تھا۔ سردار ذاکوان جتوئی، میں آپ کا دیا لباس پہن چکی ہوں، مگر احتیاط کے پیش نظر آج کے دن میں آپ کے سامنے نہیں آنے والی۔ تحریر پڑھتے ذاکوان دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ یہ ناممکن ہے میری پیاری سردارنی۔ ذاکوان اس کاغذ کو اس کے مقام پر رکھتا روم سے نکل آیا تھا۔ ذاکوان کے حال کمرے میں قدم رکھتے ہی وہاں سب الرٹ ہو چکے تھے۔ وہاں اس وقت حویلی کے تمام مرد اور خواتین موجود تھے، مگر ذاکوان کو انائشہ کہیں دکھائی نہیں دی تھی۔ آج اتنے وقت بعد اپنے پورے خاندان کو ایک ساتھ دیکھ بہت خوشی ہو رہی ہے سردار سائیں۔ اللہ اس حویلی کی خوشیاں یوں ہی سلامت رکھے۔ سفینہ بیگم ذاکوان کی جانب محبت پاش نگاہوں سے دیکھتی گویا ہوئی تھی، جس کا جواب ذاکوان نے مسکراتے سر ہلا کر دیا تھا۔ وہاں موجود تمام افراد کو یہی لگ رہا تھا کہ ذاکوان کا موڈ کل کے واقعے کے بعد بہت خراب ہوگا، مگر اسے اتنے خوشگوار موڈ میں بیٹھا دیکھ وہ سب بھی خوش ہوئے تھے۔ سردار سائیں، آپ کی کافی۔ خولہ ذاکوان کے قریب آتی اس کے آگے مگ بڑھاتے بولی۔ شکریہ۔ ذاکوان نے خلاف معمول خولہ کو مسکرا کر جواب دیا تھا، جس پر اسے اپنی دائیں جانب سے اپنی سردارنی کی غسیلی آواز سنائی دی تھی، جو عادت کے مطابق ذاکوان کا غصہ شبنم پر نکال رہی تھی۔ ذاکوان نے کافی کا مگ سائڈ پر رکھتے انائشہ کی جانب دیکھا تھا اور بس پھر دیکھتا رہ گیا تھا۔ سب لوگوں کی نگاہیں اپنے سردار کے اس بے خود انداز پر ٹکی ہوئی تھیں۔ انائشہ اس کے دیے مہرون رنگ کے انتہائی خوبصورت بلوچی فراک میں ملبوس بے پناہ حسین لگ رہی تھی۔ وہ ڈریس کافی ہیوی تھا، مگر صرف اپنے سردار کی خواہش پر وہ اسے زیب تن کیے ذاکوان جتوئی کے دل پر بجلیاں گرا گئی تھیں۔ سر پر بلوچی سٹائل میں دوپٹہ لیے، جس کے کناروں پر بہت ہی نفیس سی امبرائڈری کی گئی تھی۔ عادت کے مطابق ذاکوان کی گرے شال فولڈ کر کے اپنے بازو پر ڈالے وہ جتوئی حویلی کی سردارنی بنی وہاں موجود ہر فرد کو متاثر کر گئی تھی۔ اس نے ماتھے اور ٹھوڑی پر بلوچی سٹائل میں سرمے سے ڈاٹس بنا کر اپنی معصوم چہرے کی معصومیت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ ذاکوان بہت مشکل سے اپنی سردارنی پر سے نظریں ہٹا پانے کے قابل ہوا تھا، مگر اس نے سامنے رکھے کافی کے مگ کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، جیسے وہ چاہتا تھا کہ اس کی سردارنی اس کی خواہشات کا احترام کرے۔ ویسے ہی وہ بھی اپنی سردارنی کی مرضی کے خلاف کوئی ایسا عمل کر کے اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خولہ سے کافی کا مگ تھامنے کے پیچھے یہی ریزن تھا کہ انائشہ اس کے سامنے آئے، اور ہمیشہ کی طرح اس کی معصوم سردارنی اس کی چالاکی کا حصہ بن چکی تھی۔ مولوی صاحب کے آتے ہی انائشہ دلہن بنی شہربانوں کے لیے وہاں آئی تھی۔ شہربانوں کے ساتھ حویلی کی خواتین کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اس لیے انائشہ ہی اس کا پورا خیال رکھ رہی تھی۔ انائشہ شہربانوں کو سفینہ بیگم کے قریب بٹھاتی خود ذاکوان جتوئی کے ساتھ صوفے پر آن بیٹھی تھی۔ ذاکوان کے ساتھ بیٹھنے کی جرات کسی نے نہیں کی تھی۔ ان کے ہاں سردار کو بہت اونچے مقام پر رکھا جاتا تھا، اس کے رتبے کے لحاظ سے اس کی بہت عزت و تعظیم کی جاتی تھی، مگر انائشہ تو اس کے ساتھ بیٹھنا اپنا حق سمجھتی تھی۔ سب لوگ اپنی سردارنی کا یہ مختلف انداز دیکھ کر رہ گئے تھے، جو ذاکوان جتوئی کے لیے مختص تھا۔ پوری حویلی میں باقی سب کے ساتھ ان کے برے رویوں کے باوجود وہ ان سب سے نارمل ہی رہتی تھی، مگر ذاکوان جتوئی سے وہ لڑتی جھگڑتی بھی تھی اور اپنا پورا حق بھی جتاتی تھی۔ ذاکوان جتوئی اپنی معصوم مگر ذرا سی سر پھری سردارنی کی ان اداؤں پر اپنے دل کو اس کا اسیر ہونے سے نہیں روک پایا تھا۔ آپ تو آج میرے سامنے نہیں آنا چاہتی تھی نا سردارنی؟
ذاکوان نے اپنے قریب بیٹھی اناشا کے دل فریب روپ کی جانب محبت باش نگاہوں سے دیکھتے سوال کیا تھا، سردار سائیں آپ زیادہ خوش نہ ہوں، اس کے بعد نظر نہیں آؤں گی میں، اور خبردار جو اگر خولہ کو اپنے قریب بھٹکنے بھی دیا تھا۔ اناشا چہرے پر مسکراہٹ سجائے بولتی اسی کے انداز میں دھیمے لہجے میں وارن کر گئی تھی، وہ بیچاری تو ذاکوان نے خولہ کی حمایت کرنی چاہی تھی، بیچاری مائی فٹ سردار سائیں۔ اناشا نے بنا ارد گرد موجود لوگوں کا لحاظ کیے اسے گھورا تھا، جب اسے شال کے نیچے ٹھنڈ کی وجہ سے کور کیا اپنا ہاتھ ذاکوان جتوئی کی گرفت میں قید ہوتا محسوس ہوا تھا۔ اناشا نے گھبرا کر سب کی جانب دیکھا تھا، مگر کوئی بھی متوجہ نہیں تھا۔ اناشا کا چہرہ لال ہو چکا تھا، پوری حویلی والوں کے سامنے یہ دلیری صرف ذاکوان جتوئی ہی دکھا سکتا تھا۔ اناشا جو اٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی اسے گھورتی واپس وہیں ٹک گئی تھی۔ اس دل شیر کے مرنے کا تو ذاکوان جتوئی کو ذرا فرق نہیں پڑا، ویسے تو ہر وقت اسے دم چھلے کی طرح ساتھ لگائے پھرتا رہتا تھا، مگر کل وہ مرا ہے اور آج جتوئی حویلی میں جشن منائے جا رہے ہیں۔ یہ ذاکوان جتوئی ہمیشہ ایسے ہی ہماری ہر سازش کو مٹی میں ملا کر رکھ دیتا ہے۔ جابر خان کا بس نہیں چل رہا تھا کیا کر ڈالیں، وہ لوگ جتنا ذاکوان جتوئی کو گرانے کی کوشش کرتے تھے وہ اتنا ہی اوپر اٹھتا تھا۔ انہوں نے اناشا کو مورا بنا کر ذاکوان جتوئی کو کمزور کرنا چاہا تھا، لیکن ذاکوان نے یہاں بھی اناشا پر آنچ تک نہیں آنے دی تھی۔ فکر مت کرو جابر، ابھی جو منصوبہ میں بنا رہا ہوں اس سے سردار ذاکوان جتوئی کا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ فہیم خان حقے کا کش لیتے جابر کو چٹکا گئے تھے۔ کیا مطلب؟ سمجھا نہیں بابا سائیں۔ جابر کے ساتھ ساتھ وہاں بیٹھے جمال خان اور باقی سب بھی چونکے تھے۔ مناز کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں؟ فہیم خان پرسوچ انداز میں بولتے ان سب کو امید کی نئی کرن دکھا گئے تھے۔ آپ کو لگتا ہے مناز پھپھو ہمارا ساتھ دیں گی؟ جابر کو مناز بیگم کا ذاکوان کی جانب جھکاؤ کا اندازہ ہو چکا تھا۔ دے گی، بالکل دے گی، جب اسے پتہ چلے گا کہ ذاکوان جتوئی سے اس کی بیٹی کی جان کو خطرہ ہے تو وہ کسی قیمت پر اپنی بیٹی کو وہاں نہیں رہنے دے گی۔ فہیم خان کی بات سمجھتے وہ سب مکروہ انداز میں ہنس دیے تھے۔ ان سب کا مین ٹارگیٹ ذاکوان جتوئی تھا، جسے مات دینے کے لیے وہ کوئی بھی حربہ آزما سکتے تھے۔ یزدان شاہ کی پوری حویلی مہمانوں سے بھری پڑی تھی۔ لال جوڑے میں سجی زرجان سے حویلی کے رسم و رواج کے مطابق بہت ساری رسمیں کروائی گئی تھیں۔ زرجان مہرجان کی ہر بات مانتی، ان کا خوشی سے جگمگاتا چہرہ دیکھتی رہی تھی۔ شام کے قریب ولیمے کی رسم کے لیے اسے تیار کیا گیا تھا۔ بیج کلر کے فل امبرائڈری کیے بلوچی لباس میں وہ روایتی ماتھا پٹی کے ساتھ باقی جویلری پہنے نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا صبح سے یزدان سے کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ ناراضگی کے باوجود اس کی نگاہیں پورا ٹائم اسی کی منتظر رہی تھیں۔ پوری حویلی کو اس وقت بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مرد اور خواتین کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کروایا گیا تھا۔ زرجان پورا ٹائم اپنے گھر والوں کے یہاں آنے کی منتظر رہی تھی، مگر اسے اپنے خاندان کا کوئی بھی فرد اپنے ولیمے میں دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک دو بار مہرجان سے پوچھنا چاہا تھا، مگر انہیں مصروف دیکھ وہ پوچھ نہیں پائی تھی۔ اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسٹیج پر لایا گیا تھا۔ وہ روایتی دلہنوں کی طرح گھونگھٹ گرائے اسٹیج پر بیٹھی تھی جب اسے اپنے پہلو میں یزدان شاہ کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ اپنے ارد گرد بکھرتی اس کی محصور کن خوشبو زرجان کو اپنے احسار میں جکڑ گئی تھی۔ اس کے بہت قریب بیٹھنے پر زرجان خود میں سمٹتی ذرا سا فاصلے پر ہوئی تھی۔ یزدان نے نگاہیں گھما کر زرجان کا یہ گریز دیکھا تھا اور صوفے کی پشت پر اپنا بازو پھیلا کر ریلیکس ہو کر بیٹھتا اسے پوری طرح اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ زرجان اس کا اتنے لوگوں کے سامنے بھی یہ بے باک انداز دیکھ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا تمہیں، تم اب کبھی بھی کسی بھی سچویشن میں مجھ سے دوری قائم نہیں کر سکتی۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتا وہ اس کے سجے سجائے نازک سراپے پر بھرپور نظر ڈالتا گہری سانس ہوا میں خارج کر گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ زرجان اسے کوئی جواب دے پاتی، کوئی ضروری کال آ جانے کی وجہ سے وہ شور کی وجہ سے وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ فنکشن ختم ہوتے ہی اسے روم میں لے جایا گیا تھا۔ مہرجان، میرے گھر سے کوئی کیوں نہیں آیا؟ سب خیریت ہے نا وہاں؟ زرجان نے مہمانوں کا رش ختم ہوتے ہی مہرجان سے پوچھا تھا، جو اسے روم میں چھوڑ کر واپس پلٹ رہی تھیں۔ اس کے سوال پر ان کے قدم تھم سے گئے تھے۔
وہ دراصل مہر جان کو سمجھ نہیں آیا تھا کیا جواب دیں۔ بی بی جی، وہ شاہ سائیں بلا رہے ہیں آپ کو۔ ملازمہ نے عزلت میں آتے مہر جان کو مخاطب کر کے ان کی مشکل آسان کر دی تھی۔ وہ زرجان کو واپس آنے کا کہتی واپس پلٹ گئی تھی، مگر زرجان کو ان کا انداز بہت عجیب سا لگا تھا۔ اس نے جلدی سے بیڈ کے قریب آتے سائڈ ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھاتے گھر کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ بھابھی سے بات کرواؤ جلدی۔ ملازمہ کے فون اٹھانے پر زرجان بے چینی سے بولی تھی۔ بھابھی، وہاں سب ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ آئے کیوں نہیں یہاں؟ زرجان نے بھابھی کی آواز سنتے ہی فوراً پوچھا تھا، تم کیسی ہو زرری؟ زرجان کو بھابھی کی آواز روئی روئی سی لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابھی، مگر مجھے آپ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زرجان کی فکر سوا ہوئی تھی۔ یہاں بھی سب بالکل ٹھیک ہے زری، ہم وہاں آنا چاہتے تھے، مگر یزدان شاہ نے فون کر کے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا ہم اس کی حویلی میں قدم رکھیں، وہ ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ اس نے بابا سائیں سے یہی کہا ہے کہ تمہارے ساتھ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تمہیں اب کبھی ہم سے نہیں ملنے دے گا۔ شہربانوں کے نکاح کے ساتھ ہی اسجد کے کمرے میں رخصتی بھی ہو چکی تھی۔ اناشا دو محبت کرنے والوں کے ایک ہو جانے پر بے پناہ خوش تھی، اور اپنے سردار سائیں کی بہت زیادہ شکر گزار بھی، جس نے اپنے سخت اصولوں کو محبت کی خاطر تھوڑا نرم کر دیا تھا۔ وہ اس وقت اپنا بے حد وزنی لباس پہنے تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ وہ اب چینج کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ اس حلیے میں ذاکوان جتوئی کے سامنے چلی گئی تو اس کی خیر کسی قیمت پر نہیں ہونے والی تھی۔ اس نے شبنم سے کہہ کر پہلے ہی اپنا ڈریس دوسرے روم میں منگوا لیا تھا۔ وہ جیسے ہی اس جانب بڑھی، اچانک کسی نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ اناشا کے منہ سے خوف کے مارے چیخ برآمد ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے خود کو ذاکوان جتوئی کے حصار میں پاتے وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر ذاکوان کی جانب دیکھا تھا، جو وارفتگی بھری نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے سرداری کہ آپ کبھی بھی مجھ سے فرار پا سکیں گی؟ ذاکوان اس کے ماتھے پر لب رکھتا اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ سردار سائیں، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اناشا نے خوف سے زرد پڑتے چہرے کے ساتھ اسے دیکھا تھا۔ اس کا جنونی سردار بھول چکا تھا کہ وہ دونوں اس وقت اپنے روم میں نہیں تھے، یہاں کوئی بھی کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ آپ تھک گئی ہیں سرداری، میں آپ کی مدد کر رہا ہوں۔ ذاکوان اسے اٹھائے آگے بڑھا تھا۔ ذاکوان جتوئی، یہ کیا کر رہے ہو؟ کوئی دیکھ لے گا۔ اناشا نے اسے احساس دلانا چاہا تھا، مگر وہ اس کی سنے بغیر نہ جانے حویلی کے کون سے راستوں سے ہوتا پیچھے کے دروازے سے باہر نکل آیا تھا۔ ہر جانب اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اناشا نے گھبرا کر اس کی جانب دیکھا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اناشا نے اسے گاڑی کی جانب بڑھتے دیکھ سوالیہ نگاہوں سے گھورتے پوچھا تھا۔ وہاں جہاں ہم دونوں کے سوا کوئی نہ ہو، ذاکوان اسے مخبور لہجے میں جواب دیتا گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ آج پہلی بار اناشا نے اسے بنا گارڈز کے اکیلے یوں باہر آتے دیکھا تھا۔ اس کا انداز بتا رہا تھا کہ آج واقعی ہی وہ ان دونوں کے بیچ کسی تیسرے کی موجودگی برداشت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اناشا اپنے سردار کے یہ خطرناک ارادے دیکھ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اس کی دھڑکنوں کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ وہ پورا راستہ کچھ بھی نہیں بول پائی تھی۔ اسے ذاکوان جتوئی کے ساتھ پہلی بار بیٹھ کر یوں سفر کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی دل فریب سنگت اسے بہت زیادہ اچھی لگی تھی، جس کا اظہار وہ ذاکوان جتوئی کے سامنے بھی نہیں کرنے والی تھی۔ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں سردار سائیں۔ اناشا کا اس کا خاموشی سے ڈرائیونگ کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے روڈ پر نگاہیں جمائے بیٹھا انداز بالکل بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی عادی ہو رہی تھی۔ اسے ہر وہ شے بری لگنے لگی تھی جس پر ذاکوان جتوئی اس سے زیادہ توجہ دیتا تھا۔ ہمیشہ سے اپنی چیزوں کے معاملے میں بہت زیادہ پوزیسو تھی، پھر یہ شخص تو اس کی محبت تھا، وہ کیسے برداشت کرتی؟ ذاکوان جتوئی پر کسی کا سایہ بھی پڑنا سردارنی، اس میں آپ ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ آپ اس وقت میرے دل کو اتنی حسین لگ رہی ہیں کہ میری اس وقت دی جانے والی توجہ آپ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ میں اس وقت اپنے دل و دماغ پر کیسے کنٹرول کیے ہوئے ہوں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ ذاکوان اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتا اس کا ہاتھ تھام کر اسٹیئرنگ پر رکھ گیا تھا۔
اناشا اس کی ایک نگاہ پر ہی لال ہوتی چہرہ دوسری جانب موڑ گئی تھی۔ وہ ایک ہی جواب میں اس کی بولتی بند کروانے کے ساتھ ساتھ اس کی بوریت بھی ختم کر گیا تھا۔ زاکوان جتوئی اپنی سردارنی کی اس احتیاط پر مسکرائے بنا نہیں رہ پایا تھا۔ کچھ ہی لمحوں بعد گاڑی زاکوان جتوئی کے فارم ہاؤس میں داخل ہوئی تھی۔ سفید بڑے بڑے پلرز والی وہ انتہائی خوبصورت عمارت روشنیوں میں جگمگاتی اناشا کو بہت اچھی لگی تھی۔ زاکوان اس کے چہرے پر چھایا اشتیاق دیکھتا گاڑی سے نکلتا اس کی جانب آتا۔ اس کی سائیڈ کا دروازہ کھول گیا تھا۔ وہاں موجود ملازمین نے حیران ہوتے یہ منظر دیکھا تھا۔ ان میں سے کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کا مغرور سردار کبھی کسی کو اتنی اہمیت دے سکتا ہے۔ سردار زاکوان جتوئی کی شال میں لپٹی سردارنی کو دیکھ ان کی نگاہوں میں ستائش ابھر آئی تھی۔ زاکوان یہاں بھی ایک بار پھر اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ زاکوان جتوئی سب ملازمین دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے وہ؟ اناشا گھبرا گئی تھی۔ یہی کہ سردار اپنی سردارنی سے بے پناہ محبت کرتا ہے۔ زاکوان نے اس کے شرم سے لال پڑتا گال ہونٹوں سے چومتے اس کی بولتی بند کرتی تھی، جبکہ زاکوان جتوئی کی متوقع قربت کے خیال سے ہی اناشا کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہو چکا تھا۔ گھبرائیں مت سردارنی، آپ کا یہ انداز مجھے مزید آپ کا دیوانہ بنا رہا ہے۔ زاکوان اس کی کیفیت سمجھتا اسے مزید خوف زدہ کر گیا تھا، جبکہ اناشا اسے گھور بھی نہیں پائی تھی۔ زاکوان نے جیسے ہی انٹرنس میں قدم رکھا، سامنے کا منظر دیکھ اناشا کی آنکھیں چدھیا گئی تھیں۔ کینڈلز اور لال گلابوں سے سجا سامنے کا منظر اتنا دلکش تھا کہ اناشا اس دل فریب منظر میں کھو سی گئی تھی۔ زاکوان اسے نیچے اتار چکا تھا۔ اناشا اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا سردار سائیں، یہ سب آپ نے میرے لیے کیا ہے۔ اناشا اس کی جانب دیکھتی خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی تھی۔ زاکوان اسے اتنا خوش دیکھ مسکرا دیا تھا۔ سردارنی صاحبہ، آپ اگر میرے دل میں موجود اپنی اہمیت سے آگاہ ہو جائیں تو کبھی دوبارہ یہ سوال نہیں کر پائیں گی۔ زاکوان اس کے خوشی سے جگمگاتے چہرے کو دیکھتا، اس کی نازک کمر میں بازو حائل کرتا اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اناشا کا دل اس کے انداز پر زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ مگر تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا، کیونکہ میں مناز اعظم خان اور تمہارے دشمنوں کی بیٹی ہوں، پھر تم مجھ سے محبت کیسے کر سکتے ہو؟ مجھے اتنی اہمیت کیسے دے سکتے ہو؟ اناشا اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے نم آنکھوں سے گویا ہوئی تھی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ کبھی زاکوان جتوئی سے محبت کرے گی، اور وہ بھی اتنی بے پناہ چاہت کے ساتھ۔ یہ تو طے تھا کہ وہ اب زاکوان جتوئی کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی تھی۔ میری زندگی کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا جس میں نے تم سے نفرت کی ہو۔ میری سانس سانس ہمیشہ سے تمہاری چاہت اور قربت کی طلبگار رہی ہے۔ میں جانتا تھا مناز خان اور اس کے خاندان والے کبھی تمہیں میرے پاس نہیں آنے دیں گے، اس لیے تم سے زبردستی کر کے رخصتی کرنی پڑی۔ میں جانتا تھا کہ میرے اس عمل کے بعد تم مجھ سے مزید نفرت کرنے لگو گی، مگر مجھے تمہارے ساتھ کی خاطر تمہاری وہ نفرت بھی منظور تھی۔ ویسے مجھے اپنی شخصیت کے چام کا اندازہ تو ہے ہی، اور اس بات کا اندازہ بھی کہ میری سردارنی بہت جلد میری محبت میں گرفتار ہو جائے گی۔ اور دیکھو وہی ہوا۔ زاکوان اس سے اقرار کرتا اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ اناشا تو اس کے منہ سے اتنا خوبصورت اقرار سن کر کھل اٹھی تھی۔